السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے کہ نظریہ کی اہمیت۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ نظریہ کیا چیز ہے، نظریہ کی تعریف کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ نظریہ کے ماخذ کیا ہیں، نظریہ کن چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے، جس کو ہم سورسز آف آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اسٹوڈنٹس، وہ ہے نظریہ کی اہمیت، کہ نظریہ اہم کیوں ہے، نظریہ کی اہمیت کیا ہے، نظریہ کن مقاصد کو حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے جو نظریے کی اہمیت میں آتا ہے کہ نظریہ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ نظریہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ کسی بھی خطے کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کی جو سوچ ہے وہ کیا ہے۔ اس کے بعد ہے دوسرے نمبر پہ اسٹوڈنٹس کہ اقوام اسی وجہ سے نظر آتی ہیں۔ جو اقوام نظر آتی ہیں اسی نظریے کی وجہ سے نظر آتی ہیں، وہ دنیا کے اندر اسی نظریے کی وجہ سے ہی پہچانی جاتی ہیں کہ ان کا کون سا نظریہ ہے، اسلامی نظریہ ہے، ہندو نظریہ ہے، عیسائی نظریہ ہے، یہودی نظریہ ہے، جو بھی نظریہ ہے وہ اسی نظریے کی بنیاد پہ ہی دنیا کے اندر سمجھی جاتی ہیں اور پہچانی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے تیسرے نمبر پہ اسٹوڈنٹس قومی حقوق و فرائض کی وضاحت کرتا ہے۔ نظریہ جو ہے وہ قومی حقوق کہ قوم کے حقوق کیا ہیں اور وہاں کے جو لوگ رہنے والے ہیں ان کے فرائض کیا بنتے ہیں، یہ بھی نظریہ کی وجہ سے ہی واضح ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نظریہ جو ہے ایک بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ چوتھے نمبر پہ ہے کہ قوم کو متحد رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کہ کسی بھی قوم کو، مثال کے طور پر مسلم قوم کو برصغیر کے اندر ایک اسلامی نظریہ حیات نے ہی متحد کیا اور اس کی بنا پہ جو ہے مسلمانوں نے الگ ریاست بنائی جس کا نام پاکستان رکھا گیا، اور اسی نظریے کی بنیاد پہ ہی پاکستان کو حاصل کیا گیا۔ اس کے بعد ہے پانچویں نمبر پر اسٹوڈنٹس کی مقاصد کے حصول کے لیے ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت بخشتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، جو نظریہ ہے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے انسان کے اندر اتنی طاقت، جذبہ، ہمت، جرأت پیدا کرتا ہے کہ وہ کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سارے کی ساری مشکلات کو عبور کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے چھٹے نمبر پہ کہ نظریہ جو ہے وہ جد و جہد کا جذبہ پیدا کرتا ہے، لوگوں کے اندر جو ہے محنت، لگن اور کوشش کا جذبہ پیدا کرتا ہے، یہ بھی ایک نظریے کی وجہ سے جذبہ پیدا ہوتا ہے لوگوں کے اندر۔ اس کے بعد ہے ساتویں نمبر پہ کہ نظریہ جو ہے مقصد کے حصول کو یقینی بناتا ہے۔ وہ کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے، قوم کی آزادی ہو سکتی ہے، ملک کی آزادی ہو سکتی ہے، الگ ریاست کا مطالبہ ہو سکتا ہے، حقوق کا مطالبہ ہو سکتا ہے۔ تو نظریہ جو ہے ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے حوالے سے جو ہے مددگار ثابت ہوتا ہے، تو مقصد کے حصول کو یقینی بناتا ہے۔ اس کے بعد ہے آٹھویں نمبر پر انقلاب کو جنم دیتا ہے اور اس کی وجہ سے نئی راہیں نکلتی ہیں۔ جو نظریہ ہے یہ کیا کرتا ہے؟ ایک انقلاب کو تبدیلی دیتا ہے کہ ظلم کو مٹا دیتا ہے۔ اپنے حقوق کے لیے لوگ کیا ہیں؟ اکٹھے ہوتے ہیں اور سارے کے سارے رسم و رواج جو بھی مظالم وغیرہ ہیں ان کو ترک کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ جو نظریہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ انقلاب کو جنم دیتا ہے اور اس کی وجہ سے نئی راہیں نکلتی ہیں۔ تو اس کے بعد ہے کہ نظریہ کا وجود میں آنا، کہ نظریہ جو ہے اچانک سے وجود میں نہیں آتا۔ تو جس طرح کہتے ہیں کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، تو نظریہ بھی اس وقت جنم لیتا ہے کہ کسی خطے کے اندر جب غریب لوگوں پر مظالم کیے جائیں، ان کے حقوق غصب کیے جائیں، ان کے حقوق ادا نہ کیے جائیں، ان کی حفاظت نہ کی جائے، ان پہ ظلم و ستم ڈھائے جائیں، تو جب برداشت سے کوئی چیز باہر ہو جاتی ہے تو حقوق ان کو نہیں مل رہے ہوتے، تو
غریب لوگوں کے اندر مطلب کہ معاشرے کے نچلے طبقے والے لوگوں کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک بیداری پیدا ہوتی ہے، بے چینی پیدا ہوتی ہے، جو کہ ایک انقلاب کی طرح جنم لیتی ہے اور ایک نظریہ جنم لیتا ہے، یعنی کہ اچانک سے چند ایک دو ہفتے میں جو ہے نظریہ وجود میں آ جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے کہ امریکہ کے اندر گورے اور سیاہ رنگ کے لوگ رہتے تھے، اب بھی رہتے ہیں۔ ہوتا یوں تھا کہ گورے لوگ جو ہیں حبشی جو نسل کے لوگوں کا تعلق تھا حبشی نسل سے، تو ان کو جو ہے حقوق نہیں دیے جاتے تھے۔ اس طرح امریکہ کے اندر بھی ایک نظریے نے جنم لیا۔ اس نظریے نے کیوں جنم لیا کہ سیاہ رنگت کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے مطالبات کے لیے ایک نظریہ قائم کیا، اور اتنا شدید قسم کا نظریہ ہوا اور امریکہ کے اندر انقلاب لایا، اور وہ جو ہے اپنے حقوق حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تو نظریہ جو ہے اس حوالے سے کافی اہمیت رکھتا ہے کہ جب کسی معاشرے کے اندر، کسی علاقے کے اندر، کسی خطے کے اندر جب لوگوں کو حقوق نہ دیے جا رہے ہیں اور ان پہ مظالم امیر لوگوں کی طرف سے، بڑے لوگوں کی طرف سے مظالم ڈھائے جا رہے ہوں، تو اس وجہ سے بھی ایک نظریہ جنم لیتا ہے۔ تو امریکہ کے اندر ایک انقلاب آیا کہ انہوں نے اپنے حقوق کے لیے مطالبہ کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو امریکہ کے صدر بنے ہیں، جتنے بھی عہدوں پر فائز ہیں، سارے گورے کے گورے ہی نظر آئیں گے آپ کو۔ لیکن آج کل جو ہے انقلاب، اس سیاہ رنگت کے لوگوں نے جو انقلاب برپا کیا تھا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ صدر براک اوباما جو ہیں وہ بھی بلیک رنگت والے ہیں، وہ صدر بنے۔ تو مطلب کہ امریکہ کے اندر ایک نظریہ وجود میں آیا تھا جس نے سیاہ رنگت کے لوگوں کو اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے اکٹھا کیا تھا۔ تو اسٹوڈنٹ، اس کے بعد ہے کہ مسلمانوں کا نظریہ کیسے وجود میں آیا؟ مسلمانوں کا نظریہ کچھ اس طرح سے وجود میں آیا جو کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد بنا۔ وہ اسلامی نظریہ تھا کہ برصغیر کے اندر رہنے والے جو ہندو اور انگریز تھے، مسلمانوں پہ مظالم ڈھاتے تھے، تو مسلمانوں کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوئی، اور اس بے چینی کے نتیجے میں ایک نظریے نے جنم لیا، اور وہ ایک نظریہ پاکستان تھا جس کی بنیاد جو ہے اسلامی نظریہ حیات ہے۔ تو ایک نظریہ جو ہے قوموں کے اندر بیداری پیدا کرنے کے لیے، حقوق کو حاصل کرنے کے لیے، اقوام کو زندہ رکھنے کے لیے، سوچ کی عکاسی کرنے کے لیے، مقاصد کے حصول کے لیے، جد و جہد کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے، اس حوالے سے بہت بڑی اہمیت کا حاصل ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کا یہ ہمارا ٹاپک مکمل ہو چکا ہے۔ تو اس کے بعد ہے کہ نظریہ پاکستان کیا چیز ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم نے نظریہ پاکستان کو نیکسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کرنا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔